یعنی رزق میں برکت کیسے ہوگی اگر ہم راتوں کو جاگیں گے اور دن کو سوئیں گے؟ اپنی عادت کو بدل لیں۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق کی تنگی سے فوراً نکالنے والا وظیفہ، سورہ بقرہ کی ایک آیت کا عمل۔ جو لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں تو وہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس فوری طور پہ اس پریشانی سے باہر نکل آئے۔ تو آیت کفایہ کا یہ عمل میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ جوڑ کر یہ آپ پڑھیں گے ہر نماز کے بعد 33 ٹائمز، 33 بار ہر نماز کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اول آخر ایک بار درود شریف، یا اللہ یا حیو یا قیوم بے حق کے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد 33 ٹائمز، اور اس عمل کو آپ کم از کم 40 دن کیجئے نمازوں کی پابندی کے ساتھ۔ انشاءاللہ رزق کی پریشانی سے فوراً باہر نکال دیں گے اللہ پاک آپ کو۔ یہ کرنے میں بہت ہی آسان عمل میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، آپ کو بتایا۔ سمجھ میں نہ آئے تو پھر بھی آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا، واٹس ایپ پر رات 8 سے 11 بجے میں اویلیبل ہوتا ہوں۔ اب ایک بڑے کام کی بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، وہ سن لیجئے گا۔ رزق میں برکت کیسے ہوگی؟ جب دن جاگیں گے اور راتیں سوئیں گی تب ہوگی، یا رزق میں برکت ایسے ہوگی جب آپ اس کے الٹ چلیں گے؟ یعنی رزق میں برکت کیسے ہوگی اگر ہم راتوں کو جاگیں گے اور دن کو سوئیں گے؟ اپنی عادت کو بدل لیں۔ اب اس کے لیے بات یہ ہے کہ وہ آج کل جیسے کہ حالات چل رہے ہیں تو مارکیٹس کو جلدی بند کرنے کا جو ہے وہ کہا گیا۔ شکر ہے، کم از کم اس کا ایک فائدہ تو ہے، رزق اتنا ہی ملے گا جتنا آپ کے نصیب میں اللہ پاک نے آپ کو لکھا ہے، لیکن کیا ہے کہ کم از کم آپ اس کا فائدہ لے کے رات کو جلدی سونا شروع کر دیں، اور صبح اٹھ کے اس وقت جب رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اپنے رب سے وہ رزق جو ہے اس کے لیے التجا کریں اور دعا کریں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہر بندے کے مجھے فون آتے ہیں لوگوں کے کہ شاہ صاحب کاروبار نہیں چلتا، بے برکتی بہت ہے، خرچے نہیں نکلتے۔ میں نے کہا بھائی کیسے نکلیں گے؟ میرا ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے، ایک بار میں نے بچے کو لیپ ٹاپ لے کے دینا تھا، مارکیٹ چلا گیا، 11 بجے کا ٹائم تھا، تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے ایک لیپ ٹاپ پسند کیا، میں نے کہا جناب اس کی قیمت بتائیں۔ کہتے ہیں جی وہ میرا بیٹا آ کے بتائے گا۔ جی بیٹا کس وقت آتا ہے؟ جی وہ 12 بجے کے بعد آتا ہے۔ یعنی باب فارغ بندے ملازم گھر کے وہ جا کے صبح دکان کھول لیں، اور جو کام والا بندہ ہے وہ رات کو جاگتا ہے کیونکہ تو وہ صبح 12 بجے آ کے جناب وہ دکان کھولے گا اور پھر رات لیٹ تک بیٹھے گا۔ یہ تو ہمارے طریقہ کار ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں جناب کہ رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں چلتا، بے برکتی ہے بہت زیادہ۔ تو ہم نے اپنی ہیبٹس کو تو چینج کرنا نہیں ہے، بس ہم وظیفہ چینج کریں گے، چینل چینج کریں گے، کوئی بابا چینج کریں گے، اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ آپ کو خود کو چینج کرنا پڑے گا، اپنی عادات کو بدلنا پڑے گا۔ جس وقت اللہ پاک نے حکم دیا کہ رات کو آرام کرو تو آرام کرو، اور صبح کے وقت اللہ کا فضل تلاش کرو، صبح صبح اٹھو، نماز پڑھو، برکتیں حاصل کرو۔ نماز سے ویسے دوری اختیار کر رکھی ہے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اب تو جمعے کے جمعے والا بھی صاف ختم ہو گیا، عید کے لوگ ملتے ہیں۔ تو بھائی اپنی عادتوں کو نہیں بدلیں گے تو جو مرضی آئے آپ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت تک آپ کے رزق میں، کاروبار میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ صبح کو جلدی اٹھنے کا معمول بنائیے، جا کر نماز پڑھ کے جائیے، صبح دکان کھولیے، وہاں پر بیٹھ کر کچھ تلاوت کیجئے، کچھ اللہ کا نام لیجئے، بسم اللہ کر کے جو ہے وہ چیزوں کی شروعات کیجئے۔ آپ لوگوں کا دن ہی 12 بجے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور پھر آپ بیٹھ کے شکوے کرتے ہیں کہ جناب وہ جو ہے کوئی سر جی کوئی وظیفہ بتا دیں، بس ایسا وظیفہ کہ دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جائے۔ رش اسی وقت لگتا ہے، اور یقین کریں کہ انہی حالات کے اندر بھی اگر آپ بازار چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک لائن کے اندر اگر 20 یا 25 شاپس ہیں، دکانیں ہیں، تو اس میں ایک دو دکان پہ بہت رش ہوتا ہے، ایک دو دکانیں بہت چلتی ہیں اور باقی لوگ ویلے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے رب سے جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی اقدار کو نہیں چھوڑا۔ وہ ان کے پیچھے بزرگ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ان کی ایسی تربیت کی ہے کہ میں نے دیکھا ہے صبح صبح کو بھی بازار میں جا کے تو وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے دکان کھول کے تلاوت قرآن پاک کر رہے ہوتے ہیں اور بسم اللہ کر کے اپنے کاروبار کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہم اپنی ان چیزوں سے تو ہو گئے ہیں دور، ہم سو کالڈ ماڈرنزم کا شکار ہو گئے ہیں، بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، بڑے ترقی یافتہ ہو گئے ہیں۔ کیا خاک ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، اپنی قدروں سے دور ہو گئے ہیں، اپنے رب سے دور ہو گئے ہیں۔
ٹھیک ہے. اور دوسرے معاملات میں پھر جب کوئی پریشانی پڑتی ہے تو پھر جناب وہ دیکھتے ہیں کوئی چینل اور کسی بابے سے پوچھتے جی کون سا صدقہ کریں کہ یہ پریشانی دور ہو جائے, کون سا کوئی عمل بتا دیں, کوئی وظیفہ اچھا وہ وظائف جتنے بھی پوچھے جاتے ہیں یہ جو کاروباری حضرات کی طرف سے وہ لوگ خود نہیں پوچھتے, موسٹلی ان کی وائف پوچھتی ہیں کہ جی میرے ہسبینڈ تو نہیں کر سکتے, آپ مجھے پڑھنے کے لیے کوئی عمل بتا دیں, وظیفہ بتا دیں. یہ کتنا بڑا عالمیہ ہے کہ جی وہ کہتی ہیں کہ شوہر تو نماز بھی بس مشکل سے پڑھتے ہیں, تو آپ مجھے کوئی عمل بتا دیں کرنے کے لیے شاہ صاحب. تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. آپ لوگ خود اپنے حالات کو جب بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بدلیں. یہی بات میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں. تو یہ ایک میسج تھا, آئی ہوپ کہ اگر کسی ایک شخص کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا تو جو ہے وہ میری محنت وصول ہو جائے گی. بہرحال جناب عرض یہ تھا کہ اگر آپ کو پھر بھی کچھ پوچھنا ہو, سمجھنا ہو, رہنمائی لینی ہو تو 8 سے 11 میں اویلیبل ہوتا ہوں. واٹس ایپ پہ ایک میسج کیجئے, کال کرنا ہے تو میسج کر کے کال پر ٹائم لے لیجئے, چاہے پاکستان سے یا کسی بھی کنٹری سے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے اور مسئلہ بہت سارے جتن کر کے کئی وظائف یا عملیات سے بھی نہیں حل ہو رہا اور کوئی مسئلہ ہے تو آپ وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیجئے, انشاءاللہ خصوصی دعاؤں میں شامل کریں گے. اور اگر یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایسی کوئی پرائیویٹ بات کرنی ہوتی ہے جو سب کے ساتھ ہم نے ڈسکس نہیں کی جا سکتی, تو وہ آپ اس کو ایسا کیجئے صرف کہ واٹس ایپ پہ میسج کر دیجئے, ٹیکسٹ یا وائس مسئلہ, تو انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو بس یہی چند گزارشات میں ہمیشہ کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ آپ سے بار بار میں نے ریکویسٹ کیا کہ جناب جب واٹس ایپ پہ رابطہ ہو جاتا ہے نا تو کرنٹ وظیفے کے بارے میں ہی ڈسکس کر کے سمجھ لیا کیجئے کہ اس کو کرنا کیسے, شاہ صاحب اس کی احتیاط کیا, اس کا ٹائم چینج کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, بجائے یہ پوچھنے کے آپ لوگ یہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاہ جی کو اچھا سا وظیفہ بتا دیں. تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کیونکہ ہم وظائف کی ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ آپ دیکھیں اور اس کے بارے میں کچھ سمجھنا ہو تو پوچھ لیجئے. اس کے لیے میں اویلیبل ہوں اس بات کے لیے. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جس کو بھی اسکرین پر نمبر نظر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے ٹرائی کرتے ہیں, اگر بابے نے اٹھا لیا تو بابے سے وظیفہ پوچھ لیں گے, نہیں تو کوئی بات نہیں. ایسا نہیں ہوتا. بابا جی تو آپ کو جواب دینے کے لیے بیٹھی ہیں لیکن بات تو کم از کم کام کی کریں اس کی. تو یہ آپ سے ریکویسٹ ہمیشہ رہتی ہے کہ ٹو دی پوائنٹ فوکس ہو کے, اور یہ بھی ذہن میں رکھا کریں کہ جب کال مل جاتی ہے تو مختصر بات رکھیں تاکہ اس کال ٹائم کے اندر جو دوسرے لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کال کا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید جان بوجھ کر ان کی کال نہیں لیتے, بلکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کال ختم ہو تو دوسرے کی کال لیں. تو مختصر اور جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ بات کیا کریں تاکہ دوسروں کو بھی کال کا ٹائم مل سکے. یہ آپ سے کچھ گزارشات ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ دعاؤں میں بڑی طاقت ہے, دعائیں دینے میں اور دعائیں لینے میں. اور یہ ہم اکثر کنجوسی کرتے ہیں. تو بھائی دعائیں دیا کریں, دعائیں لیا کریں, اور کوشش کیا کریں ایسی دعا لیں جو کسی کے دل سے آپ کے لیے نکلے. تو بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.